اب بلا تاخیر اس اجلاس کے مقرر خصوصی فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالغفار صاحب سلفی حفظہ اللہ، استاذ مدرسہ احیاء السنہ بجڈیہہ بنارس سے مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ شیخ آئیں اور اپنے گراں قدر خطاب سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون۔ معزز صدر اجلاس، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آپ حضرات اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک کا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا ماحول بڑا ہی عجیب ماحول ہے۔ کورونا وائرس نام کی ایک بیماری لوگوں کے دلوں میں اپنا ڈر اور اپنی دہشت اس قدر پھیلا چکی ہے کہ کل
سعودی عرب کے تمام بڑے بڑے علماء نے متفقہ طور پر یہ فتویٰ دیا کہ مکہ معظمہ کے اندر اور مدینہ منورہ کے اندر تمام مسجدیں نماز کے وقت بند رہیں گی. لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں گے. جمعہ اور 5 ٹائم کی نمازیں حرمین کے علاوہ، حرم مکی اور حرم مدنی کے علاوہ باقی تمام مسجدوں میں جماعت سے نماز نہیں ہوگی. لوگ اپنے اپنے گھروں پہ نماز پڑھیں. یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش کی چیز ہے. ہمارے ملک میں زیادہ تر صوبوں میں حکومت نے اسکول، کالج، بڑے بڑے شاپنگ مال سب بند کروا دیے. کہیں کہیں دفعہ 144 بھی لاگو ہے. 20-25 سے زیادہ لوگ کہیں اکٹھا نہ ہوں. ریلوے اسٹیشنوں پر بھیڑ کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت نے پلیٹ فارم ٹکٹ کو جو 10 روپے کا بکتا ہے 50 روپے کا کر دیا. یہ کورونا وائرس کیا ہے؟ اس کی شروعات ہوئی چین کے ایک شہر ووہان سے، اور وہاں سے یہ بیماری، یہ وائرس پھیلتا پھیلتا اس وقت تقریباً 140 ملکوں میں پہنچ چکا ہے. اور سب سے زیادہ اس بیماری سے جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں، مرے ہیں، وہ چائنا میں مرے ہیں، اور چائنا کے بعد اٹلی اور ایران کے اندر مرے ہیں. ہمارے ہندوستان کے اندر بھی کئی لوگ اس سے متاثر ہیں، اور دن بدن یہ بیماری پھیل رہی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ بیماری ڈاکٹرز کے مطابق ایک قسم کا وائرس ہے جو اگر کسی کو ہو گیا تو اس کی سانسوں کے ذریعے دوسروں کو بھی پہنچتا ہے. یہ پھیلتا ہے. قطر کے اندر لوگ نماز پڑھ رہے تھے، شاید اس میں سے کسی کو یہ وائرس تھا. 340 لوگ جو مسجد میں نماز پڑھنے آئے تھے، سب کو یہ وائرس ہو گیا. ڈاکٹر نے چیک کیا، سب کو پازیٹو نکل گیا. تو ہمارے جن علماء نے سعودی عرب کے وہاں کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ فتویٰ دیا ہے، ہمارے بہت سارے بھائی جو ہے اس کو سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ ایمان کی کمزوری ہے. کیوں مسجدوں میں نماز پڑھنے سے کیوں روک رہے ہیں؟ ایمان کی کمزوری نہیں ہے. ہماری شریعت کہتی ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اونٹ کو باندھو، اس کے بعد اللہ کے اوپر بھروسہ کرو. نماز پڑھنے سے نہیں روکا گیا کسی کو. آپ گھر میں جماعت بنا کے نماز پڑھ لیں. مسجد میں 50 طریقے کے لوگ آئیں گے اور وہاں یہ وائرس پھیل سکتا ہے اور سب کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے. جان کو بچانا زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو ہمارے بہت سارے بھائی جو مسئلے کا صحیح علم نہیں رکھتے، وہ سعودی حکومت کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہاں کے علماء کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں. ہمیں بہت جلدی کسی چیز کے بارے میں تبصرہ نہیں کرنا چاہیے میرے بھائی. ہمیں پہلے سوچنا چاہیے، پھر بولنا چاہیے. یہ کورونا وائرس ہے کیا؟ ایک مومن جو ہوتا ہے، ایک مسلمان جو ہوتا ہے، اس کے اوپر جب کوئی حادثہ آتا ہے، کوئی بیماری آتی ہے، تو وہ اس بیماری کو دوسری نظر سے دیکھتا ہے. دنیا کے لیے کورونا وائرس محض ایک وائرس ہے، ایک بیماری ہے، آئی ہے، ختم ہو جائے گی. مگر ایک مسلمان کے سوچنے کا یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. ایک مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بیماری اتنی خطرناک پیمانے پر دنیا میں پھیل رہی ہے، بیماری کیوں ہے؟ یہ بیماری اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اور اس کی طاقت کا ایک اظہار ہے میرے بھائی. دنیا کے بڑے بڑے ملک جن کے پاس پیسے کی کمی نہیں، ٹیکنالوجی کی کمی نہیں، آج اس وائرس کے آگے بے بس بنے ہوئے ہیں. چائنا کوئی معمولی ملک ہے؟ چائنا کوئی معمولی ملک ہے؟ ٹیکنالوجی میں اس کا جو مقام ہے، دنیا کے بہت سارے ملک اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. مگر چائنا بے بس بنا ہوا ہے، حکومتیں بے بس بنی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو وارننگ دے رہا ہے. میرے بندو، ہم نے اپنی قدرت کا اظہار ایک معمولی سے وائرس کی شکل میں تم کو دکھایا ہے. یہ وائرس تمہیں آنکھوں سے نظر بھی نہیں آ رہا ہے. جب تک مشین کے ذریعے نہ چیک کیا جائے، نہ دیکھا جائے، یہ وائرس تم کو نظر بھی نہیں آئے گا. ایک معمولی سے نظر نہ آنے والے وائرس سے تمہاری جان کو خطرہ ہے، بڑے بڑے ملکوں کو خطرہ ہے. میرے بندو، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس طریقے سے اگر ہلاک کرنے پر قادر ہے، اس اللہ سے ڈرو، اس کے عذاب سے ڈرو، اس کی بارگاہ میں رجوع کرو.
یہ دعوت ہے اللہ کی طرف سے. میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے قرآن مجید کی, سورہ نحل کی آیت نمبر 43 ہے, آیت نمبر 43 ہے, سورہ انعام کی آیت نمبر 43 ہے, معاف کیجیے گا. اللہ فرماتا ہے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا, جب ہماری طرف سے کوئی عذاب آیا, کوئی بیماری آئی, کوئی تکلیف آئی, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا تضرعوا کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرتے. تضرعوا کا مطلب سمجھتے ہیں؟ عربی میں جو جانور کا تھن ہوتا ہے, تھن, گائے کا جو تھن ہوتا ہے, بکری کا جو تھن ہوتا ہے, اس کو عربی میں زرعن بولتے ہیں. اور گائے کا بچہ جب پیاسا ہوتا ہے, بھوکا ہوتا ہے, تو اپنی ماں کے تھن کی طرف بھاگتا ہے. بکری کا بچہ جب بھوکا پیاسا ہوتا ہے, اپنی ماں کے تھن کی طرف بھاگتا ہے. اسی زرعن سے تضرع بنا ہے. اس کا ترجمہ عام طور سے کیا جاتا ہے گڑ گڑانا. یعنی جیسے اس گائے کے بچے کو تب تک اس کو چین اور سکون نہیں ملے گا جب تک وہ اپنی ماں کے پاس نہ جائے, بندہ اگر مصیبت اور پریشانی میں, اس کو تب تک چین اور سکون نہیں ملے گا جب تک وہ اللہ کی طرف رجوع نہ کرے. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا, میرے بندو جب ہمارا عذاب تمہارے اوپر آیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں روتے, اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے, اللہ سے توبہ کرتے, اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے. وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ, لیکن تمہارے دل سخت ہو گئے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور شیطان نے تمہارے برے اعمال کو مزین کر دیا. اتنی بڑی تباہی ہے, ہماری زندگیوں میں کوئی فرق پڑا؟ کیا مسجد میں نمازیوں کی تعداد کچھ بڑھ گئی؟ کیا موبائل کا غلط استعمال کچھ رک گیا؟ کیا سماج میں ہونے والے گناہوں میں کوئی کمی آ گئی؟ نہیں, دل سخت ہو گئے, دل کٹھور ہو گئے. شیطان نے ہمارے برے اعمال کو ہمارے لیے مزین کر دیا. اتنی تباہی کے باوجود بھی ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا. میرے بھائی, جاؤ ذرا ایئرپورٹ پر جاؤ ذرا ریلوے اسٹیشنوں پر جا کر کے دیکھو کیا منظر ہے. سب کے چہروں پر ماسک لگا ہوا ہے. ابھی میں پرسوں دلی گیا تھا, میں تو گھر سے بغیر ماسک کے گیا تھا, مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہاں حالات. میں نے دیکھا فلائٹ میں اگر 100 لوگ ہیں تو 99 لوگ ماسک لگائے ہوئے ہیں. لوگ ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہیں. نفسی نفسی کا عالم ہے. ایک معمولی سی بیماری جس نے ابھی لوگوں کو ہلاک کیا نہیں ہے, ڈر ہے کہ ہلاک کر دے گی, اس بیماری کی وجہ سے لوگوں کا یہ حال ہے. اس حال کو دیکھ کر کے ذرا قیامت کے دن کا نقشہ جو اللہ نے قرآن میں کھینچا ہے میرے بھائیو, ذرا اس کا تصور کرو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, اے لوگو قیامت کے دن کے زلزلے سے ڈرو. قیامت کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت, اس دن دودھ پلانے والی مائیں بھی اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے بھاگیں گی. وتضع کل ذات حمل حملہا, اور ڈر کا اور دہشت کا یہ عالم ہوگا کہ گربھوتی عورتوں کے, حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ, اور لوگوں کے چہروں پر ایسی ہوائیاں اڑی ہوں گی, ایسا لگ رہا ہوگا کہ لوگ نشے کے عالم میں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ, کوئی نشے کے عالم میں نہیں ہوگا. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ, بلکہ اللہ کا عذاب بہت دردناک ہوگا. اس کرونا وائرس کو دیکھ کر ہمیں قیامت کے دن کی اس نفسا نفسی کو یاد کرنا چاہیے میرے بھائی. اور یہ وائرس شروع کہاں سے ہوا ہے؟ ووہان سے. کبھی آپ کو اگر موقع ملے انٹرنیٹ پر, آپ ووہان کے ایک مارکیٹ کا ویڈیو انٹرنیٹ پر موجود ہے, آپ دیکھیں. سور کھایا جا رہا ہے, کتا کھایا جا رہا ہے, چمگادڑ کھایا جا رہا ہے, چوہا کھایا جا رہا ہے. حلال کی حرام کی کوئی تمیز نہیں. یہ عذاب وہاں سے شروع ہوا ہے. گویا یہ عذاب بھیج کر کے, یہ وائرس بھیج کر کے اللہ نے اپنے بندوں کو سبق دیا ہے. میرے بندوں, اگر ہم نے اپنی کتاب کے اندر, اپنی شریعت کے اندر اگر کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے تو تم یہ نہ سمجھو کہ ہم نے یوں ہی حرام کر دیا ہے. وہ چیزیں تمہارے لیے نقصان دہ ہیں, تمہارے لیے ہارمفل ہیں.
ہو سکتا ہے کہ تمہیں آج سمجھ میں نہ آئے، لیکن جب کورونا وائرس پھیلے گا، جب کوئی بیماری پھیلے گی، جب کوئی وبا پھیلے گی، تب تمہیں محسوس ہوگا کہ وہ کتنی خطرناک چیز ہے، وہ حرام چیز۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ وائرس شروع ہوا ہے چمگادڑ کے سوپ کو پینے سے، وہاں سے شروع ہوا ہے۔ حرام چیزیں لوگ کھا رہے تھے۔ اور اسی چائنا کے اندر ایک مسلمان قوم رہتی ہے جس کو اوئیگر قوم کہا جاتا ہے۔ بڑے ظلم ڈھائے ہیں چائنا کی حکومت نے اس قوم کے اوپر۔ ان کی عورتوں کو نقاب پہننے پر پابندی، ان کے مردوں کو داڑھی رکھنے پر پابندی، ان کو رمضان میں روزہ رکھنے پر پابندی۔ اور چونکہ چائنا کے اندر بڑی ظالم حکومت ہے، کمیونسٹ حکومت ہے، میڈیا پوری طریقے سے ان کے ہاتھ میں ہے، بہت ساری خبریں باہر نہیں جاتی، بہت ظلم کیا ہے وہاں کی حکومت نے۔ آج حالات یہ ہیں کہ جو کل تک مسلمان عورتوں کے نقاب پر پابندی لگاتے تھے، آج انہیں اپنے چہروں پر نقاب لگانا پڑ رہا ہے۔ ایئرپورٹ کے اوپر جب کوئی مسلمان لڑکی، کوئی مسلمان عورت نقاب میں جاتی تھی، لوگ مذاق اڑاتے تھے، ہنستے تھے۔ آج وہ عورتیں، وہ ماڈرن عورتیں جو نقاب والی لڑکیوں کا مذاق اڑاتی تھیں، آج انہیں نہ چاہتے ہوئے اپنے خوبصورت چہرے کو ڈھانکنا پڑ رہا ہے، اپنے اوپر نقاب لگانی پڑ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے، اللہ کی پکڑ بہت مضبوط ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، جب اس قسم کی کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی وائرس آتا ہے، کوئی وبا آتی ہے، تو ایک مسلمان کا فرض یہ ہونا چاہیے کہ اس کا ایمان اور مضبوط ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کا ایمان اور کمزور ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ کاروبار اور صحت اور اچھے دنوں میں وہ اللہ کو یاد کرے اور بیماری میں اللہ کو بھول جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا سورہ حج کی آیت نمبر 11 میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کو کنارے کھڑے ہو کر کے یاد کرتے ہیں۔ دیکھو اللہ نے بڑی پیاری مثال دی ہے، بہت غور سے سننا اس آیت کو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کو کنارے کھڑے ہو کر کے یاد کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کنارے کھڑے ہو کر کے کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اسلام لانے کے بعد، ایمان قبول کرنے کے بعد اگر سب کچھ اچھا چل رہا ہو، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہو، تب تو انہیں اطمینان ہوتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ، اور اگر ایمان لانے کے بعد، اسلام لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد اگر ان کے اوپر تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، بیماریاں آئیں، تو وہ پلٹ جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، اپنے دین کا سودا کر لیتے ہیں۔ ابھی آپ ناظم اجلاس سے سن رہے تھے، ملک کے حالات پر بھی بات کر رہے تھے۔ وہ ملک کے حالات کیا ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ایک وہ وقت آنے والا ہے جب آپ سے صرف اتنا کہا جائے گا، آپ اسلام چھوڑ دو، اپنی مسلم شناخت چھوڑ دو، آپ کو کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی، سب کچھ آپ کو ملے گا۔ آپ مسلمان ہیں، ساری مصیبتیں آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن ایک مومن، ایک مسلمان مشکل وقت میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا ہے۔ یہ سودا وہ کرتا ہے جو جنگ کے میدان میں جیسے ایک آدمی کنارے کھڑا رہتا ہے، دیکھتا ہے کون سی پارٹی جیت رہی ہے، جیتنے والی پارٹی جب دیکھتا ہے فلاں پارٹی جیت رہی ہے، ادھر کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ ایک مومن ایسا نہیں کرتا ہے، یہ خسارے کا سودا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کورونا وائرس کو ہلکے میں مت لیجئے۔ بہت سارے ہمارے بھائی اس کو بہت ہلکے میں لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، چکن سستا ہو گیا، آپ چکن کھائیے، میں منع نہیں کر رہا۔ مجھے کسی نے بتایا آج کہ مئو میں لوگ 5-5 کلو 10-10 کلو چکن لے کے کھا رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں چکن کے سستا ہونے کا۔ وہ بیچارے جو پولٹری کا کاروبار کر رہے ہیں وہ تو بیچارے گھاٹے میں ہیں، اور ابھی اس وائرس کی وجہ سے جان کا جو نقصان ہے تو وہ تو ہے۔ پوری دنیا کی اکنامکس پر جو ہے، پوری دنیا کی اکانومی پر بہت برا حال ہونے والا ہے اور ہو رہا ہے۔ کئی ارب کا نقصان اب تک ہو چکا ہے، ہمارے ملک میں ہو چکا ہے۔ تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے میرے بھائیو، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور جو ڈاکٹرز نے جو احتیاطی تدبیر کہی ہے اسے ہمیں اپنانا چاہیے۔ یہ کوئی ہوا نہیں ہے، کوئی افواہ نہیں ہے۔ صاف صفائی کا خیال رکھیں، غیر ضروری سفر نہ کریں، اور ایک وہ سینیٹائزر ہوتا ہے جو ہاتھ وغیرہ میں لگا لیں تو بیکٹیریا کا اثر نہیں۔ اگر سفر میں آپ جا رہے ہیں، ٹرین میں جا رہے ہیں، فلائٹ میں جا رہے ہیں، تو اس کو استعمال کریں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ادھر ادھر وہ ہاتھ لگا دیتے ہیں، ان کے ہاتھ بھی صاف ستھرے رکھیں۔ صفائی ستھرائی تو ہمارے دین کا ایک حصہ ہے۔ تو یہ تمام باتیں حکومت نہیں کر رہی، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہیں حکومت ہوا پھیلا رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔
یہ بیماری، یہ وائرس خطرناک ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ہم کو محفوظ رکھا ہے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم کو اس بیماری سے محفوظ رکھے، اور جو لوگ بھی اس بیماری میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، اور پوری دنیا کے اندر جہاں بھی اس وائرس کی وجہ سے تباہی اور بربادی ہے اللہ سب کو امن اور چین عطا فرمائے. میرے بھائیوں، چونکہ یہ جو وائرس ہے اور اس کی وجہ سے جو موت ہو رہی ہے، یہ بھی ایک طریقے کی علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ کے نبی نے یہ بھی بتائی ہے، اچانک لوگ مریں گے. اب یہ کیا ہے؟ اچانک لوگ مر رہے ہیں. پتہ لگا کھانسی زکام ہوا، ڈاکٹر کے یہاں گیا، ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، تم کو کورونا وائرس ہے، ہاسپٹل لے کے جائے گا، دوسرے دن موت ہوگی. اب یہ اٹلی کے اندر ایک دن میں، ایران کے اندر ایک دن میں 300 لوگ مر گئے. اچانک مرنا یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے. میں نے مناسب سمجھا کہ آج کی جو تقریر میں آپ کے سامنے کروں تو قیامت کی کچھ نشانیاں آپ کے سامنے بیان کروں. ہم سب جانتے ہیں کہ جب قیامت کی نشانیوں کی بات آتی ہے تو ہم جانتے ہیں کہ دو قسم کی نشانیاں قیامت کی ہمیں بتائی گئی. ایک علامات کبریٰ ہیں، بڑی نشانیاں، اور ایک علامات صغریٰ ہیں، چھوٹی نشانیاں. جو بڑی نشانیاں ہیں وہ بالکل قیامت کے پہلے آئیں گی، اور وہ حدیثوں کی روشنی میں ٹوٹل 10 نشانیاں ہیں. اب یہ کون سی 10 نشانیاں ہیں؟ آئیے میں وہ حدیث آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں جس میں اللہ کے نبی نے قیامت کی 10 بڑی بڑی نشانیاں بیان فرمائی. صحیح مسلم کتاب الایمان کی روایت. حضرت حذیفہ ابن اسید الغفاری کہتے ہیں، اطلع علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتذاکر. ہم لوگ آپس میں بیٹھ کر کے بات چیت کر رہے تھے، اتنے میں اللہ کے نبی کا گزر ہماری طرف سے ہوا. اللہ کے نبی آئے اور آپ نے پوچھا ما تذاکرون، تم لوگ کس ٹاپک پر بات کر رہے ہو، کس بات پر بحث کر رہے ہو؟ قلنا نذکر الساعہ، ہم نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں، قیامت پر بات چل رہی ہے. میرے پیارے بھائیوں، یہی فرق ہے ہمارے اور صحابہ کے بیچ میں. ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ NRC میں ہمارا نام آئے گا کہ نہیں آئے گا، فکر ہونی بھی چاہیے، مگر کبھی ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہوئی کہ اللہ کے ہاں کامیاب لوگوں کی لسٹ میں ہمارا نام آئے گا کہ نہیں آئے گا. NPR کے لیے لوگ فارم بھرنے آئیں گے، اس فارم کے اندر کیا کیا پوچھا جائے گا، ہم کیا کیا بتائیں گے، اس بات کی تو ہمیں فکر ہے. لیکن قبر کے اندر ہم سب کو 3 سوالوں کا جواب دینا ہے، ان 3 سوالوں کی کوئی تیاری ہم نہیں کر رہے ہیں. یہی فرق ہے ہمارے اور صحابہ کے بیچ میں. صحابہ کرام اگر آپس میں ڈسکشن بھی کر رہے ہیں، بات چیت بھی کر رہے ہیں، تو ان کی بات چیت کا تعلق آخرت سے ہے، ان کی گفتگو کا موضوع آخرت ہے. وہ قیامت کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہیں، وہ قیامت کے بارے میں بات کر رہے ہیں. کہا ہے اللہ کے نبی ہم الیکشن پر، دنیا کی سیاست پر اور دنیا کے حالات پر بات نہیں کر رہے ہیں. نذکر الساعہ، ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں، قیامت پر باتیں کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا انہا لن تقوم حتی ترون 10 آیات، اے میرے صحابہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم 10 نشانیوں کو نہ دیکھ لو. جب تک 10 نشانیاں نہ آ جائیں تب تک قیامت نہیں آئے گی. الدخان، قیامت کے پہلے ایک دھواں آئے گا آسمان میں. یہ کیسا دھواں ہوگا؟ دوسری حدیثوں کے اندر وضاحت کی گئی کہ جب یہ دھواں آئے گا قیامت کے پہلے تو جو ایمان والے ہوں گے اس دھوئیں سے ان کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچے گا، ان کو زکام ہو جائے گا. لیکن جو کفار و مشرکین ہوں گے وہ دھواں ان کی ناک میں جب جائے گا ان کی جان لے لے گا، ان کو ہلاک کر ڈالے گا وہ دھواں. الدخان، یہ پہلی نشانی اللہ کے نبی نے فرمائی، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دھواں ہوگا. والدجال، اور دجال آئے گا، دجال کا خروج ہوگا، دجال نکل کر کے دنیا میں فتنہ فساد پھیلائے گا، یہ دوسری بڑی نشانی ہوگی. والدابہ، اور تیسری بڑی نشانی زمین سے ایک چوپایا نکلے گا، ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے بات کرے گا. چوتھی نشانی وطلوع الشمس من مغربها، سورج ہمیشہ پورب سے نکلتا ہے لیکن قیامت کے پہلے سورج پچھم سے نکلے گا، یہ اس کی ایک بڑی نشانی ہوگی. پانچویں نشانی ونزول عیسی ابن مریم،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان کے اوپر اٹھایا ہے، عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، صلیب کو توڑیں گے، سور کو ختم کریں گے اور دنیا میں عدل و انصاف نافذ کریں گے اور اپنی نیچرل زندگی گزارنے کے بعد انتقال کر جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، یہ بھی قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ نمبر 6، وَيَأْجُوجَ وَمَاجُوجَ، دو وحشی قومیں، دو جنگلی قومیں جن کو یاجوج اور ماجوج کہا جاتا ہے، جو ایک پہاڑ کے اندر قید ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے ان کو قید کر دیا ہے، اس پہاڑ کے پاس ایک بہت بڑی دیوار کھڑی کر کے اس دیوار کو وہ روزانہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور قیامت کے پہلے اسے توڑنے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے اور دنیا کے اندر بستیوں کے اندر جا کر کے بڑی تباہی مچائیں گے۔ یاجوج اور ماجوج کا نکلنا یہ بھی قیامت کی بڑی نشانی ہے۔ 6 نشانی ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں وَثَلَاثَةَ خُسُوفٍ، اور دنیا میں 3 جگہوں پر زمین کو دھسا دیا جائے گا۔ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، ایک تو پورب کی طرف زمین کو دھسا دیا جائے گا، وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ، اور پچھم کی طرف زمین کو دھسا دیا جائے گا، وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ، اور جزیرۃ العرب کے اندر، عرب کی سرزمین کے اندر بھی ایک جگہ زمین کو دھسا دیا جائے گا۔ 3 جگہ لوگوں کو دھسا دیا جائے گا زمین کے اندر۔ اور 10ویں اور آخری نشانی جو اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ، اور قیامت کی 10ویں بڑی نشانی یہ ہے کہ یمن سے ایک آگ نکلے گی، ایک آگ ظاہر ہوگی، تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَىٰ مَحْشَرِهِمْ، جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف ہانکے گی۔ یہ 10 بڑی بڑی نشانیاں ہیں اور میں آج ان پر بات نہیں کروں گا، یہ بہت تفصیلی گفتگو اس پر ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو نشانیاں ہیں قیامت کی، ان کو ہم چھوٹی چھوٹی نشانیاں کہتے ہیں، جو وقتاً فوقتاً دنیا میں ظاہر ہوتی رہیں گی، جس میں سے ایک نشانی یہ کورونا وائرس بھی ہے، لوگوں کا اچانک مرنا بھی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیوں پر تھوڑی سی آپ کے سامنے روشنی ڈالوں۔ 10 نشانیاں آپ نے سن لی، قیامت کی بڑی نشانیاں۔ اب چھوٹی نشانیاں کون سی ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ قیامت کی سب سے پہلی جو چھوٹی نشانی ہے وہ ہمارے نبی کا دنیا میں آنا ہے۔ ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے، اب قیامت قریب آ گئی، اس لیے کہ ہمارے نبی خود کہتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، آپ اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرماتے ہیں میں اور قیامت اس طریقے سے بھیجے گئے ہیں جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ سٹی ہوئی ہیں، یعنی اے میرے صحابہ میں دنیا میں آ گیا ہوں، اب یہ سمجھ لو کہ دنیا کی عمر کم ہو چکی ہے، دنیا کی عمر ختم ہو رہی ہے، دنیا اپنے آخری پڑاؤ پر، اب قیامت آنے والی ہے، اب میرے دنیا کے آنے کے بعد بہت جلد قیامت آئے گی۔ اللہ کے نبی کا دنیا میں آنا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی کی وفات اور اللہ کے نبی کا دنیا سے تشریف لے جانا، اس کو بھی اللہ کے نبی نے اپنی قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی اس کو بھی بتایا ہے۔ حضرت عوف بن مالک کی بڑی مشہور روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے پاس گیا، اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا کہ 6 نشانیاں تم کو بتا رہا ہوں، ان کو گن لو، قیامت کی 6 نشانیاں۔ آپ نے فرمایا اعدد ستن بین یدی الساعہ، اے عوف بن مالک قیامت کی 6 نشانیوں کو تم گن لو۔ نمبر 1 موتی، میرا انتقال ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ قیامت قریب ہے، جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے۔ ثم فتح بیت المقدس، اور میرے انتقال کے بعد بیت المقدس جو عیسائیوں کے قبضے میں ہے، اس وقت عیسائیوں کے قبضے میں تھا، وہ بیت المقدس تمہارے قبضے میں آ جائے گا، تم فتح کر لوگے تو سمجھ جاؤ کہ قیامت قریب ہے۔ بیت المقدس حضرت عمر فاروق کے دور میں سن 16 ہجری میں فتح ہوا، اور اللہ کے نبی کی یہ دوسری پیشن گوئی بھی پوری ہوئی اور قیامت کی یہ دوسری نشانی بھی ظاہر ہو گئی۔ ثم موتان یاخذ فیکم کقعاص الغنم، قیامت کی تیسری چھوٹی نشانی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ایسی موت آئے گی جیسے جانوروں کے اندر، بکری بکروں کے اندر بیماری پھیل جاتی ہے اور کئی بکرے ایک ساتھ مر جاتے ہیں، کئی بکریاں ایک ساتھ مر جاتی ہیں، اس طریقے سے بیماری تمہارے بیچ میں پھیل جائے گی۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں
سن 18 ہجری کے اندر ملک شام کے ایک گاؤں کے اندر، ایک بستی کے اندر جس کو امواس کہا جاتا ہے، وہاں سے طاعون کی بیماری پھیلی. طاعون کی بیماری پھیلی حضرت عمر کے دور میں، اور بہت زیادہ لوگ اس بیماری کی وجہ سے انتقال کر گئے. مورخین نے لکھا ہے 25,000 ڈیتھ ہوئی، 25,000 لوگوں کا انتقال ہوا صحابہ کے دور میں، جس میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح وغیرہ شامل تھے. اللہ کے نبی کی تیسری پیشن گوئی بھی پوری ہوئی. ایسی موت آئے گی جو بکری بکروں کی طرح انسانوں کو کھا جائے گی، ختم کر دے گی. پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کی چوتھی نشانی ثم فتنۃ، پھر فتنہ اور فساد پھیلے گا. لا یبقى من بیت العرب الا دخلته، عرب کا کوئی گھر ایسا نہیں بچے گا جہاں وہ فتنہ نہ داخل ہو جائے. آج عرب کیا اور عجم کیا، آج ہمارے گھروں میں کون کون سا فتنہ ہمارے گھروں میں داخل نہیں ہوا ہے، ہم ذرا غور کریں. بے حیائی کا فتنہ ہمارے گھروں میں، زناکاری کا فتنہ ہمارے گھروں میں، حرام خوری کا فتنہ ہمارے گھروں میں، عیاشی کا فتنہ ہمارے گھروں میں، دنیا پرستی کا فتنہ ہمارے گھروں میں. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ فتنے پیدا ہوں گے اور ہر گھر کے اندر وہ فتنے داخل ہو جائیں گے. اور پانچویں نشانی ثم استفاضۃ المال، مال کی کثرت ہو جائے گی، اتنی کثرت ہو جائے گی حتیٰ یؤتی الفقیر 100 دینار، غریب آدمی فقیر آدمی مانگنے کے لیے آئے گا، اس کو 100 دینار دیے جائیں گے تب بھی وہ ناراض ہوگا. اتنی عیش و عشرت بڑھ جائے گی، دولت کی ایسی کثرت ہو جائے گی کہ 100 دینار اگر کسی فقیر کو دیا جائے گا اس کو کم محسوس ہوں گے. اور آخری نشانی اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم ہدنۃ تکون بینکم وبین بنی الاصفر، اور ایک صلح ہوگی تمہارے بیچ میں اور بنی الاصفر کے بیچ میں، تمہارے بیچ میں اور رومیوں کے بیچ میں ایک صلح ہوگی. وہ تمہارے پاس آئیں گے 9,60,000 کی فوج لے کر کے تمہارے اوپر حملہ کریں گے، پھر تمہارے اور ان کے بیچ میں صلح ہوگی. یہ نشانی اب اللہ عالم ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانی بھی بتائی کہ مسلمانوں کی کسی قوم کے ساتھ بہت بڑی ایک جنگ ہونے والی ہوگی، لیکن وہ جنگ ٹل جائے گی اور وہ صلح میں تبدیل ہو جائے گی. تو یہ قیامت کی چھوٹی نشانی اللہ کے نبی نے اس حدیث میں بیان کی. اسی طریقے سے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علم کو دنیا سے اٹھا لیا جائے گا. بخاری کی روایت اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تقوم الساعۃ حتی یقبض العلم، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک علم کو اٹھا لیا نہیں جائے گا. علم اٹھا لیا جائے گا. مئو کے اندر ماشاءاللہ بہت سارے مدرسے ہیں، علماء ہیں. آپ کہیں گے نہیں مولوی صاحب ابھی یہ پیشن گوئی پوری نہیں ہوئی ہے. علماء موجود ہیں، معاف کیجئے گا، علماء موجود تھے، اب دھیرے دھیرے علماء جا رہے ہیں. اب جو نئی نسل آ رہی ہے اب علم کے اندر وہ مضبوطی نہیں ہے، اب علم کے اندر وہ خلوص نہیں ہے، اب علم کے اندر وہ جذبہ اور وہ بے لوثی نہیں ہے جو ہمارے اسلاف کے اندر تھی. علم کو اٹھا لیا جائے گا. وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ، اور زلزلے بہت زیادہ ہوں گے. وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ زمانہ قریب ہو جائے گا، مہینے ہفتوں کی طرح جانے لگیں گے، ہفتے دن کی طرح اور سال مہینے کی طرح گزرنے لگیں گے. کبھی کبھی ہم لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا کہ وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے. 2020 کب آ گیا، 19 کب ختم ہوا، احساس نہیں ہوا. سال بہت تیزی سے پلٹ رہا ہے. کل جو بچے تھے آج بڑے ہو گئے. لوگ بولتے ہیں نا بچے بڑے ہو گئے. زمانہ تیزی سے، ایسا نہیں ہے. زمانہ پہلے بھی اتنا ہی تھا، آج بھی اتنا ہے، بس زمانے کی برکت ختم ہو گئی، وقت کی برکت ختم ہو گئی. وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، زمانہ قریب ہو جائے گا، زمانہ جلدی جلدی آئے گا. وَيَكْثُرَ الْحَرَجُ، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بات بات پر لوگ ایک دوسرے کا مرڈر کریں گے، قتل کریں گے، خون خرابہ ہوگا. دلی میں دنگے ہوئے، 3 دن کے اندر کتنا جانی نقصان ہوا، کتنا مالی نقصان ہوا. حکومت کی رپورٹیں اپنی جگہ ہیں، لیکن حقیقت میں کتنا نقصان ہوا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. کہیں مذہب کے نام پر، کہیں روپیے پیسے کے لیے، کہیں کسی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کی جان لے رہے ہیں. کبھی کسی دن کا اخبار اٹھائیے، کوئی دن ایسا ہے کہ اخبار میں آپ کو کسی مرڈر اور قتل کی خبر نہ ملے. قتل بہت زیادہ ہونے لگے گا. اسی طریقے سے قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمائی
کہ میری امت کے لوگ اپنے سے پہلے کی امتوں کے نقش قدم پر چلیں گے، یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے. ان کا لباس، ان کا پہناوا، ان کا کھان پان سب یہود و نصارہ کی طرح ہو جائے گا. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى تأخذ امتی بأخذ القرون قبلها. قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے لوگ اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقے پر نہیں چلیں گے. شبرم بشبرن، اگر وہ ایک بالشت چلے ہیں، اگر وہ ایک بتا چلے ہیں تو تم بھی ایک بتا چلو گے. وذراعا بذراع، اگر وہ ایک ہاتھ چلیں تو تم بھی ایک ہاتھ چلو گے. ہمارے نوجوانوں کا آپ دیکھ لیجئے، ان کا لائف سٹائل دیکھ لیجئے، ان کے بال دیکھ لیجئے، ہماری بہنوں کے لباس اور ان کے کپڑے آپ دیکھ لیجئے. بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج ہم کس کس چیز میں دوسروں کی تقلید کر رہے ہیں، دوسروں کی نقل کر رہے ہیں. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں حتی لو دخلوا جوہر ذب، تم سے پہلے کے لوگ اگر کسی جانور کے بل میں چلے جائیں گے لسلکتموہ، تو تم بھی چلے جاؤ گے. وہ کھڑے ہو کے کھانا کھائیں گے، تم بھی کھڑے ہو کے کھانے کو فقر سمجھو گے. تصور بھی نہیں کر سکتے تھے ہمارے اسلاف کہ مسلمان جو ہے وہ بفے سسٹم کا کھانا کھائے گا، کھڑے ہو کر کے کھانا کھائے گا. لوگ کھا رہے ہیں، فخر کے طور پہ کھا رہے ہیں، کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہیں، کھڑے ہو کے کھانا کھا رہے ہیں. کیوں جناب؟ یہ ترقی یافتہ لوگوں کی نشانی ہے. یاد رکھو حضرت عمر نے کہا تھا ایک جملہ، حضرت عمر کا یہ جملہ اپنے دماغ کے کسی کونے میں بٹھا لو. حضرت عمر نے کہا تھا اعزنا اللہ بالاسلام، مسلمانوں ہمیں اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت دی ہے. وَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ فِي غَيْرِهِ أَذَلَّنَا، اور جب ہم اسلام کو چھوڑ کے کسی اور چیز کے ذریعے عزت تلاش کریں گے ہم ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے. ہماری عزت ہمارے کپڑوں سے نہیں ہے، ہماری عزت ہمارے کھان پان کے طریقوں سے نہیں، ہماری عزت اسلام سے ہے. اور جب ہم اسلام کو چھوڑ کر کے عزت تلاش کریں گے ہم دنیا میں ذلیل ہو جائیں گے. میرے پیارے بھائی، تو قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے یہ بھی بتائی ہے. جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، جھوٹے نبی. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون کذابون قریب من 30. میری امت کے اندر 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے. کلہم یزعم انہ رسول اللہ، اور ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے. تقریباً 100 سال پہلے پنجاب کے اندر قادیان نام کی ایک جگہ ہے، وہاں سے مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوا. اس نے اپنے آپ کو نبی کہا. ہمارے اس دور میں شکیل بن حنیف نام کا ایک آدمی جو بہار کا رہنے والا ہے اور اس وقت جو ہے وہ اورنگ آباد مہاراشٹرا کے اندر رہتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کہتا ہے، نبی کہتا ہے. جھوٹے نبی پیدا ہوں گے. لیکن نبی نے کہا 30 پیدا ہوں گے، یہاں تو ہزاروں پیدا ہو چکے ہیں. تو 30 ایسے پیدا ہوں گے جن کا مذہب، جھوٹا مذہب پھیلے گا، جن کے ماننے والے زیادہ ہوں گے. ورنہ جھوٹے نبی تو بہت سارے پیدا ہوں گے، لیکن 30 بڑے بڑے جن کے ماننے والے اور جن کے فالوور دنیا میں زیادہ پیدا ہوں گے. اسی طریقے سے قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے یہ بھی بتائی، اخلاص ختم ہو جائے گا. نماز سے، عبادت سے، مسجدوں سے اخلاص ختم ہو جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک لوگ مسجدوں پر فخر نہیں کرنے لگیں گے. صحابہ کے زمانے میں مسجدیں اتنی شاندار نہیں تھیں. کھجور کے پیڑوں کے چھپر ہوا کرتے تھے اور کھجور کی لکڑیوں کے پلر ہوا کرتے تھے. وہ کمزور سی بوسیدہ سی مسجدیں ہوا کرتی تھیں. وہاں سنگ مرمر نہیں بچھا رہتا تھا، وہاں زمین کے اوپر بہت اچھا فرش تو نہیں رہتا تھا، کچا فرش، مٹی کا فرش ہوتا تھا. مگر میرے پیارے ساتھیوں، صحابہ کی مسجدوں میں اور نبی کی مسجد میں خلوص تھا، للہیت تھی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جذبہ تھا. صحابہ کے آنسو تھے، نبی کے آنسو تھے. آج ہماری مسجدوں میں بڑی شاندار لائٹنگ بھی ہو گئی، مسجدوں میں AC بھی لگ گئی، مسجدوں کی بلڈنگ بہت اچھی ہو گئی، لیکن خلوص دلوں سے نکل گیا، اخلاص نکل گیا. غریب کی مدد ہم کرتے ہیں تو ہمارا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک پورا کھیدو پورا جان نہ لے تب تک ہمارے دل کو چین نہیں ملتا. کہاں گئے وہ اللہ کے بندے جو کسی غریب کی مدد کرتے تھے؟ اس غریب کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا ہماری مدد کس نے کی. مدینہ کے اندر 100 لوگوں کے گھر میں ہر مہینے کی 1 تاریخ کو اناج پہنچ جاتا تھا. 100 غریب گھروں کے اندر اناج پہنچ جاتا تھا.
ان غریبوں کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ہمارے گھر میں اناج پہنچانے والا کون ہے۔ مہینے کی پہلی تاریخ کی صبح کو جب وہ دروازہ کھولتے، اناج کی بوری ان کے دروازوں پر رکھی رہتی تھی۔ جب مدینہ کے اندر حضرت علی بن حسین کا انتقال ہوا، جب حضرت زین العابدین کا انتقال ہوا، جب حضرت حسین کے بیٹے علی کا انتقال ہوا، جب نبی کے پرنواسے کا انتقال ہوا، اور جب ان کو نہلایا جانے لگا اور ان کی پیٹھ کے اوپر موٹے موٹے بورے کے نشان پائے گئے، ان نشانوں نے بتایا، ان پیٹھ پر پائے جانے والے نشانوں نے بتایا کہ مدینہ کے ان غریبوں کے گھروں میں اناج کی بوریوں کو اپنی پیٹھ پر لاد کر کے لے جانے والا کوئی اور نہیں، نبی کے اہل بیت کا اور نبی کے گھرانے کا یہ فرزند ہے۔ لوگوں کو تب معلوم ہوا اور ان غریبوں کو تب معلوم ہوا کہ ہماری مدد کرنے والا کوئی اور نہیں، نبی کے اہل بیت کا ایک فرد ہے۔ ایسا صدقہ آج کہاں ہے میرے بھائیو؟ آج ہم اگر چھوٹا سا بھی کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو جب تک اس کی نمائش نہ کر دیں، اپنے تقوی کی نمائش نہ کر دیں، ہمیں چین نہیں ملتا۔ اخلاص ختم ہو گیا۔ نبی نے فرمایا اخلاص کا ختم ہونا قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اللہ کے بندے بڑے بڑے کام بھی کر دیتے ہیں تب بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اللہ کا سب سے پہلا گھر بنا رہے ہیں، اور ان کا بیٹا اسماعیل بھی اپنے باپ کو پتھر لا لا کے دے رہا ہے۔ دونوں باپ بیٹے خانہ کعبہ بنا رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ان کا دل خوشی سے باغ باغ ہو جاتا، ہم اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، ہم روئے زمین کی پہلی مسجد بنانے جا رہے ہیں، ہم خانہ کعبہ بنانے جا رہے ہیں۔ مگر ابراہیم کی زبان پر کون سی دعا ہے، اسماعیل کی زبان پر کون سی دعا ہے؟ قرآن کا پہلا پارہ اٹھاؤ، اللہ کہتا ہے میرا بندہ ابراہیم جب خانہ کعبہ کو بنا رہا تھا، میرا بندہ اسماعیل جب خانہ کعبہ کو بنا رہا تھا، ان کی زبان پر بس ایک ہی دعا تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار ہم تیرا گھر تو بنا رہے ہیں مگر ہمیں معلوم نہیں کہ ہماری نیکی تیری بارگاہ میں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، اے اللہ تو ہماری اس نیکی کو قبول فرما لے۔ اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ وہ اخلاص آج ہمارے دلوں سے نکل گیا ہے۔ نیکی کر کے ہم اس کو پھیلانا چاہتے ہیں، اس کی پبلسٹی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ معیار بدل جائیں گے، اسٹینڈرڈ بدل جائیں گے، سمجھدار کو بے وقوف مانا جائے گا، بے وقوف کو سمجھدار مانا جائے گا۔ لا تقوم الساعة حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لوقا ابن لوقین۔ سماج کا سب سے گھٹیا انسان منسٹر بن جائے گا، سماج کا سب سے بھرشٹ انسان اور سب سے کرپٹ انسان لوگوں کا سردار بن جائے گا، سب سے عزت دار بن جائے گا، سب سے زیادہ رسوخ والا اور اسٹیٹس والا بن جائے گا۔ ہے کہ نہیں؟ میں سمجھتا ہوں اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھتے ہیں، سمجھدار ہیں آپ کہ سب سے گھٹیا انسان ایمان کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، کیریکٹر کے اعتبار سے آج سماج میں اس کو سب سے اونچا مقام دیا جاتا ہے۔ یہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اور ابن ماجہ کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ ہم سب کے لیے بہت غور سے سننے کے لائق ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں سیاتی علی الناس سنوات خداعات، اے میرے صحابہ آنے والے دور میں ایسے سال آنے والے ہیں، ایسا زمانہ آنے والا ہے جو دھوکے کا زمانہ ہوگا۔ یصدق فیہ الکاذب، جھوٹے کو سچا کہا جائے گا، ویکذب فیہ الصادق، اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا۔ جو بیچارہ جج انصاف کرے اس کو موت ملتی ہے، اور جو جج حکومتوں کی منشا کے حساب سے فیصلے کرے اسے راجیہ سبھا کی کرسی ملتی ہے کہ نہیں؟ سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا کہا جا رہا ہے۔ انصاف کو اپنے گھر کی لونڈی بنا دیا گیا، عدالت کو اپنے گھر کی لونڈی بنا دیا گیا۔ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، بے ایمان آدمی کو ذمہ داریاں دی جائیں گی۔ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، اور ایماندار آدمی کو، بیچارہ سنجیو بھٹ نام کا IPS آفیسر گجرات کے اندر، اس نے سچائی پیش کی، اس کے اوپر آج تک کیس چل رہا ہے۔ کتنے انصاف پسند لیڈر ہمارے ملک ہیں جو آج جیل کی سلاخوں میں ہیں۔ وَيُكَذَّبُ فِيهَا وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، ایماندار کے اوپر کیس کر دیا جائے گا، ایماندار کو بے ایمان کہا جائے گا اور بے ایمان کو ایماندار کہا جائے گا۔
وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِزَ، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ گھٹیا لوگ باتیں کریں گے، بڑی بڑی باتیں کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی یہ گھٹیا کون لوگ ہیں، یہ رویبزہ کون لوگ ہوں گے؟ نبی نے فرمایا الرجل التافہ فی امر العامہ، جس کو کچھ معلوم نہیں ہے وہ بڑی بڑی باتیں کرے گا، اپنے گھر میں ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا، اسے چنتا پڑی ہے کہ سعودی عرب میں نماز پر پابندی ہوگی۔ ارے اللہ کے بندے تجھے کچھ معلوم بھی ہے؟ تو بیٹھ کر کے جو واٹس ایپ پر پھیلا رہا ہے کہ سعودی عرب کے اندر لوگ جو ہے اللہ سے ڈرنا انہوں نے چھوڑ دیا، ان کے دل میں ایمان کی کمی ہے، ان کے دل میں توکل کی کمی ہے، تجھے کچھ معلوم ہے؟ وہاں وہ علماء بیٹھے ہیں الحمدللہ جن کی پوری زندگیاں قرآن اور حدیث کے مطالعے میں گزری ہیں، اور ان علماء نے متفقہ طور پر یہ فتویٰ دیا ہے، اور معاف کیجئے نماز پر پابندی نہیں لگائی ہے، مسجد میں آنے پر پابندی لگائی گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے جب آندھی چل رہی ہو، بارش بہت تیز ہو رہی ہو، طوفانی رات ہو، نبی نے اجازت دی ہے کہ مسجد کے اندر جو ہے جماعت سے نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اذان کی جگہ اعلان کر دو صلو فی رحالکم، اپنے اپنے گھر میں نماز پڑھ لو اور اپنے گھر میں نماز پڑھ لو۔ بارش ہو رہی ہے، ظاہر سی بات ہے مرنے کا خطرہ تو نہیں ہے، زیادہ خطرہ ہے کپڑے گندے ہو جائیں گے، بھیگ جائیں گے، بیمار ہو جائیں گے۔ جب جسمانی خطرہ ہے، کپڑے کے خراب ہونے کا خطرہ ہے، اور وہاں نبی نے اجازت دی ہے کہ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہو، تو یہاں تو جان کا خطرہ ہے۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا اذا وقع الطاعون بارض، جب کسی جگہ طاعون کی بیماری پھیل جائے فلا تدخلوا، تو تم وہاں مت جاؤ۔ جب کسی جگہ طاعون کی بیماری پھیل جائے تو تم وہاں مت جاؤ۔ وَإِذَا وَقَعَ وَأَنْتُمْ بِهَا، اور تمہارے علاقے میں اگر طاعون کی بیماری آ جائے فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا، تو اپنا علاقہ چھوڑ کے مت جاؤ۔ یہ 1400 سال پہلے نبی کی حدیث بتا رہی ہے کہ بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ متعدی ہوتی ہیں، بعض بیماریاں ایک دوسرے کو پھیلتی ہیں، ایک دوسرا کوئی انفیکشن ہوتا ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ نبی کہہ رہے ہیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یوردن ممرض علی مصح، اگر تمہارا کوئی اونٹ بیمار ہے تو اچھے اونٹوں کے ساتھ اس کو مت رکھو، ورنہ سارے اونٹ بیمار ہو جائیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فر من المجزوم فرارک من الاسد، اگر کسی کو جزام کی بیماری ہو جائے تو اس سے دور بھاگو جیسے تم شیر کو دیکھ کر کے دور بھاگتے ہو۔ یہ نبی نے جو حدیثیں بتائی کیوں بتائی ہیں؟ کیا ایمان کمزور ہونے کے لیے سب نبی نے بتایا؟ نہیں میرے بھائیو، اللہ پر توکل اور ایمان کا یہ مطلب نہیں کہ اپنی جان کو جوخم میں ڈالا جائے۔ ہماری شریعت اگر یہ کہتی ہے کہ جمعہ کے دن نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آؤ، تو ہماری شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ نماز پڑھ لو اور جا کر کے روزی روٹی تلاش کرو، اپنے کاروبار میں لگ جاؤ۔ یہ نہیں کہا ہماری شریعت نے مسجد میں آؤ اور اللہ کے آگے اللہ اللہ کرتے رہو، اللہ تم کو روزی تمہارے گھر میں پہنچا دے گا۔ اللہ رزاق ہے، لیکن روزی تمہارے گھر میں تب پہنچائے گا جب تم محنت کرو گے، کام کرو گے۔ اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، لیکن اب ہمارے یہاں چونکہ ہر آدمی کے پاس واٹس ایپ ہے، ہر آدمی کے پاس فیس بک ہے، ہر آدمی لکھنا جانتا ہے، کچھ بھی لکھ دو، سعودی عرب کو گالی دے دو، علماء کو گالی دے دو، کچھ بھی لکھ دو۔ اللہ کے نبی نے قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بتائی کہ گھٹیا لوگ جو ایک ٹائم کی نماز اپنے گھر میں نہیں پڑھتا، اسے فکر اس بات کی سعودیہ میں نماز نہیں ہو رہی ہے۔ ارے اللہ کے بندے، تیرے ملک میں اسکول بند ہوئے، تیری گورنمنٹ کا آرڈر آئے، تو کچھ کر سکتا ہے کیا؟ ہر علاقے اور ہر ملک کی جو حکومت ہوتی ہے وہ اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے بندوبست کرتی ہے۔ اللہ نہ کرے اگر ہمارے ملک میں بھی حالات سیریس ہو گئے تو ہمارے ملک میں بھی حکومت یہ قانون نافذ کر سکتی ہے کہ کہیں نماز بھی پڑھنے کے لیے آپ اپنے مسجدوں میں اکٹھا مت ہو، اور آپ کو ماننا پڑے گا۔ تو ہر آدمی کو ضروری نہیں کہ ہر معاملے میں اپنی ٹانگ اڑائے اور ہر چیز میں بات کرے، آدمی اسی معاملے میں بولے جس معاملے کا ایکسپرٹ ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گھٹیا لوگ بڑی بڑی باتیں کریں گے، جن کے پاس نہ علم ہے، نہ صلاحیت ہے، نہ بولنے کی عقل ہے، وہ باتیں کریں گے۔ اسی طریقے سے قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے میرے بھائیو، زنا کاری اور بے حیائی بہت زیادہ پھیل جائے گی۔ یہی مئو کی سرزمین تھی، 10 سال پہلے کے کیا حالات تھے اور آج کے کیا حالات ہیں، اور اللہ نہ کرے جو ترقی ہمارا شہر یہ کر رہا ہے، جس طریقے سے ہم اور آپ ترقی کر رہے ہیں، آنے والے 10 سالوں میں کیا حالات ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ ہمارے گھروں کے اندر کیسا کلچر آ رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کے اندر کیسی تہذیب آ رہی ہے، ہماری بہنوں کے کپڑوں میں کیسی چینجنگ آ رہی ہے، اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے،
میری امت کے اندر ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے. میری امت کے اندر کچھ لوگ آئیں گے جو جہنم میں جائیں گے. ان جہنمی لوگوں میں ایک وہ عورتیں بھی ہوں گی وَنِسَاءٌ کَاسِیَاتٌ عَارِیَاتٌ مُمِیلَاتٌ مَائِلَاتٌ. ایسی عورتیں ہوں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. شادی بیاہ کا ماحول ہے, نیٹ کا دوپٹہ ہے, نیٹ کا شلوار سوٹ ہے, نیٹ کا سوٹ ہے, نیٹ کی فراک ہے, نیٹ کا جمپر ہے. ہمارے گھر کی لڑکیاں پہن رہی ہیں, آستین نظر آ رہی ہے, پیٹ نظر آ رہی ہے, پیٹ نظر آ رہا ہے, جسم نظر آ رہا ہے. باپوں نے اپنی آنکھیں موند لی, شوہروں نے اپنی آنکھیں موند لی, بھائیوں نے اپنی آنکھیں موند لی. میرے بھائیوں مجھے بتاؤ کہ ان شادی بیاہ کے ماحول میں آپ کے گھر کی لڑکیوں کو کیا مرد حضرات نہیں دیکھتے؟ نہیں مولوی صاحب, سب گھر کے لڑکے رہتے ہیں. گھر کے سارے لڑکے کیا آپ کی لڑکی کے لیے سب محرم ہیں؟ شادی بیاہ میں کتنی بے حیائی اور بے پردگی ہو رہی ہے میرے بھائی. کپڑا پہننے کے باوجود ننگی. اللہ کے نبی نے کہا اس وقت کا جتنا فیشن ہے سارا کا سارا اس میں آ گیا. مسلمان گھروں کی لڑکیاں ٹک ٹاک کے اوپر اپنے ویڈیو بنا کر کے ڈال رہی ہیں اور بڑے فخر سے اس کو نمایاں کیا جا رہا ہے. اور کتنے ٹک ٹاک پر جن کے سب سے زیادہ ویڈیوز دیکھے جاتے ہیں ایسے لڑکے اور لڑکیاں مسلمان ہیں. اب مسلمان کوئی ایسا نہیں ملتا جس کے بارے میں یہ ہم جانے کہ ہاں اس کا تقوی, اس کا ایمان, اس کا عمل, اس کا اخلاق بہت اچھا ہے. اب مسلمان جانا جاتا ہے ٹک ٹاک پر اس کے ویورز بہت زیادہ ہیں, انسٹاگرام پر اس کے فالوور بہت زیادہ ہیں, فیس بک پر اس کے فرینڈ بہت زیادہ ہیں. فیس بک کی دوستیاں قیامت کے دن آپ کے کام نہیں آئیں گی میرے بھائی. انسٹاگرام کے فالوور قیامت کے دن آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچائیں گے. ٹک ٹاک پر چند پیسے کما کے دنیا آپ کامیاب کر لیں گے مگر آخرت آپ کی ناکام ہو جائے گی. میری پیاری ماں اور بہنوں, وہ عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اپنے حسن کی نمائش کریں گی, اپنے حسن کے جلوے دوسروں کو دکھائیں گی. لا يدخلن الجنہ, وہ جنت میں نہیں جائیں گی. میری پیاری ماں بہنوں, ایک وہ بھی تو عورت تھی نبی کے پاس آتی ہے, بخاری کی روایت ہے, نبی کے پاس آتی ہے اور آ کر کے کہتی ہے اے اللہ کے نبی مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے, مجھے چکر آتے ہیں, دورہ آتا ہے اور میں بے ہوش ہو کر کے گر جاتی ہوں. اور جب مجھے یہ دورہ آتا ہے وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ, میرا سطر کھل جاتا ہے, میرا کپڑا کھل جاتا ہے, میری شرمگاہ کھل جاتی ہے. اے اللہ کے نبی یہ بہت بڑی تکلیف میرے اوپر آ گئی ہے, آپ اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ اس تکلیف کو ہٹا دے. صحابہ کہتے ہیں وہ عورت کوئی بہت خوبصورت عورت نہیں تھی, کالی کلوٹی عورت تھی. شکل و صورت کے اعتبار سے بہت خوبصورت نہیں تھی, کالی کلوٹی عورت تھی. اور آ کر کے کہہ رہی ہے اللہ کے نبی مرگی کا دورہ آتا ہے اور کپڑا میرا کھل جاتا ہے, دعا کر دیجیے اللہ سے میں صحیح ہو جاؤں. اللہ کے رسول کہتے ہیں ان شئتی دعوت لکی, اگر تمہاری خواہش ہے میں دعا کر دوں گا تم ٹھیک ہو جاؤ گی. وَإِن شئتی صبرتی, لیکن اگر تم صبر کرو گی اور اس بیماری کو برداشت کر لو گی لکی الجنہ, تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہیں اللہ جنت دے گا. اس بیماری پر صبر کر لو, تکلیف پر صبر کر لو, میں گارنٹی دیتا ہوں تمہیں اللہ جنت دے گا. اب عورت کے سامنے دو راستے ہیں. ایک طرف اتنی خطرناک بیماری ہے مرگی کا دورہ, چکر آتا ہے, دورہ آتا ہے, گر پڑتی ہے, سطر کھل جاتا ہے, اور دوسری طرف جنت مل رہی ہے. عورت کہتی ہے میری پیاری ماں بہنوں اس عورت کا ایمان دیکھو, اس کی چوائس دیکھو اور جنت کی طلب دیکھو اس عورت کے اندر. کہتی ہے اللہ کے نبی اگر صبر کرنے پر مجھے جنت مل جائے گی تو میں صبر کرنے کے لیے تیار ہوں. اصبر, میں صبر کر لوں گی, لیکن اے اللہ کے نبی یہ مرگی کا دورہ مجھے برداشت ہے, یہ تکلیف مجھے برداشت ہے, لیکن مجھے یہ برداشت نہیں ہے کہ جب یہ دورہ آئے تو میرا سطر کھل جائے, میرا جسم کھل جائے اور دوسروں کی نگاہ میرے جسم پر پڑے. اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کم سے کم یہ مصیبت دور کر دے اور میرا سطر نہ کھلے. اللہ اکبر. کاش اس عورت کے جیسی حیا اور اس عورت کے جیسی پاک دامنی ہماری ماں بہنوں کے اندر آ جائے جو اس بیماری کی حالت میں اپنے جسم کی نمائش کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم شادیوں میں, ہم محفلوں میں, ہم پارٹیوں میں, ہم گھروں میں, ہم واٹس ایپ کے ذریعے, ہم فیس بک کے ذریعے, ہم ٹک ٹاک کے ذریعے اپنے جسم کی نمائش ہماری بہنیں کر رہی ہیں. وہ عورت کہتی ہے اللہ کے نبی مجھے مرگی کا دورہ قبول ہے مگر بے حیائی قبول نہیں.
اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، میں دعا کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ تمہارے اس دورے کی حالت میں تمہارا سطر نہ کھولے، تمہارا جسم نہ کھولے، تمہارا کپڑا نہ ہٹے تمہارے بدن سے۔ یہ دعا آپ نے کر دی، عورت چلی گئی۔ صحابہ کہتے ہیں اگر کسی کو جنتی عورت دیکھنا ہو اس عورت کو دیکھ لو۔ ایسی عورتیں کہاں گئی میرے پیارے بھائیوں؟ زنا کاری اور بدکاری عام ہو گئی، عام ہو گئی۔ تھوڑی بہت جو کمی تھی اس موبائل نے پوری کر دی۔ اب ہر گناہ پہلے لوگ ڈرتے تھے، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، گناہ پرائیویٹ ہو گئے۔ موبائل نے ہمیں گناہوں کی پرائیویسی دے دی۔ اب ہم بند کمرے میں کیا دیکھ رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، کون جانتا ہے؟ ہر چیز سیکرٹ ہے، ہر چیز لاک ہے۔ یاد رکھو تمہارے لاک کوڈ کو کوئی نہیں جانتا مگر میرا رب جانتا ہے۔ تمہارے بند کمروں کی حرکتوں کو کوئی نہیں جانتا، میرا رب جانتا ہے۔ تمہاری موبائل اور واٹس ایپ کی چیٹنگ کو کوئی نہیں جانتا لیکن میرا رب جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہارے آنکھوں کی چوری کو میرا رب جانتا ہے، تمہارے دلوں کے اندر چھپی ہوئی گندگیوں کو میرا رب جانتا ہے۔ اپنی تنہائیوں کو گناہوں سے مت آلودہ کرو میرے نوجوانوں، میری بہنوں، اپنے گناہوں، اپنی تنہائیوں کو گناہوں سے مت آلودہ کرو۔ اللہ کے یہاں تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، ہمارے روزے برباد ہو جائیں گے، ہماری تراویح برباد ہو جائے گی، ہماری تہجد برباد ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان من اشراط الساعہ، قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے ان یفشو الزنا، کہ زنا بہت زیادہ پھیل جائے گا، بدکاری بہت زیادہ پھیل جائے گی۔ اور بخاری کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَيَكُونُنَّ أَقْوَامٌ مِّنْ أُمَّتِي، میری امت کے اندر ایسے لوگ آئیں گے يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ، جو شرمگاہ کو، زناکاری کو حلال کر لیں گے۔ ہم نے نکاح کو مشکل بنایا اور زناکاری کو ہم نے آسان کر دیا۔ نکاح کرنا مشکل ہے، نکاح پر رسم و رواج کی رکاوٹیں ہیں، جہیز کی رکاوٹیں ہیں، بارات کی رکاوٹیں ہیں، اور زناکاری پہ کوئی رکاوٹ نہیں۔ زناکاری ایک آسان کام ہو گیا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں زناکاری کو لوگ حلال کر لیں گے اور ریشم کو حلال کر لیں گے، مرد حضرات ریشم کا کپڑا پہنیں گے۔ والخمرہ، اور شراب کو لوگ حلال کر لیں گے، شراب پی جانے لگے گی، نوجوان شوق میں شراب پیے گا، نشہ کرے گا، شراب کا رواج لوگوں میں پھیل جائے گا۔ والمعازف، اور ناچ گانے بھی لوگ حلال کر لیں گے۔ لوگوں کے گھروں کے اندر موبائل کی شکل میں آج ناچ گانے آ چکے ہیں۔ کل تک ناچ گانے عیب مانے جاتے تھے، آج کوئی عیب نہیں مانا جاتا۔ آج تو بہت سارے مسلمانوں کی شادیوں میں بھی ناچ گانے ہو رہے ہیں۔ والمعازف، ناچ گانوں کو لوگ حلال کر لیں گے۔ وَلَيَنزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَىٰ جَنبِ عَلَمٍ، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اتنا پیسہ لوگوں کے پاس ہو جائے گا کہ پہاڑوں کے برابر لوگ مکان بنائیں گے، اتنی اونچی اونچی بلڈنگیں ہوں گی گویا پہاڑوں کے برابر ان کی بلڈنگیں اور ان کے مکان ہوں گے۔ اتنے اونچے اونچے مکان ہوں گے پہاڑوں کے برابر۔ مکان تو اتنے اونچے ہو جائیں گے مگر دل چھوٹا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مکان پہاڑ کے برابر بنانے والوں کے گھر میں جب کوئی فقیر آئے گا اور کہے گا اللہ کے نام پر ہماری کچھ مدد کر دو، ان سے مدد مانگے گا تو کہیں گے ائتنا غدن، آج نہیں کل آنا، آج نہیں کل آنا، آج ہم بہت بزی ہیں، کل آنا۔ اس کو کل بلائیں گے۔ مولوی صاحب تقریر کرتے ہیں نماز شروع کر دو، ہم کہتے ہیں مولوی صاحب کل سے شروع کریں گے۔ پیسے والے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں حج کر لو، ہم کہتے ہیں اگلے سال کریں گے۔ ہم نیکی کے کاموں کو اگلے سال کے لیے ٹالتے ہیں، ہم اچھے کاموں کو اگلے دن کے لیے ٹالتے ہیں۔ کیا گارنٹی ہے میرے بھائیوں، کل کی کیا گارنٹی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان بلڈنگوں میں رہنے والے جب فقیروں کو لوٹا دیں گے تم کل آنا، اللہ تعالیٰ کل آنے کے پہلے ان کو ہلاک کر دے گا۔ فَيُبَيِّتُهُمُ اللَّهُ تِلْكَ اللَّيْلَ، اسی رات اللہ کا عذاب آئے گا اور وہ اونچے مکانوں اور بلڈنگوں میں رہنے والے ہلاک ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ وَيَمْسَكُ آخَرِينَ مِنْهُمْ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سور اور بندر بنا دے گا، سور اور بندر بنا دے گا۔ بعض علماء نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ سور اور بندر بنانے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو سور اور بندر بنا دے گا، اور ایک مطلب یہ ہے کہ انسان رہے گا انسان مگر اس کی جو سوچ ہوگی، جو مینٹیلٹی ہوگی، جو ذہنیت ہوگی وہ سور کے جیسی ہو جائے گی۔ سور کو دیکھا ہے کبھی؟ سور انتہائی بے حیا جانور ہوتا ہے۔ سور کا جو بچہ ہوتا ہے اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کرتا ہے، بدفعلی کرتا ہے۔
انسان سور کے جیسا بے حیا ہو جائے گا، بندر کے جیسا بے شرم ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَيَمْسَكُ آخَرِينَ مِنْهُمْ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ سور اور بندر کے جیسا لوگوں کو بنا دے گا۔ اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر اور ہم سب کے دلوں کا مرکز، خانہ کعبہ توڑ دیا جائے گا۔ عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے، کأنی انظر بہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک کالا آدمی آئے گا، حبشہ کا رہنے والا کالا کلوٹا آدمی آئے گا، افحجا، پتلی پتلی ٹانگیں اس کی ہوں گی، یقلعھا حجرن حجرا، وہ خانہ کعبہ کو توڑ دے گا اور خانہ کعبہ کے ایک ایک پتھر کو نکال دے گا۔ ابھی اس بیماری کی وجہ سے خانہ کعبہ کا طواف فرسٹ فلور پر کچھ ٹائم کے لیے روک دیا گیا تھا، تو بہت سارے ہمارے بھائیوں نے سوشل میڈیا پہ کہا کہ یہ بھی قیامت کی ایک نشانی، حالانکہ کوئی صحیح حدیث اس بارے میں نہیں ہے۔ طواف رکنے کے بارے میں تو کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، البتہ پورا خانہ کعبہ توڑنے کے بارے میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور بہرحال یہ ہم سب کے لیے بہت تکلیف کی چیز تو ہے۔ آج حرم کے اندر کورونا وائرس کی وجہ سے نمازیوں کی تعداد مٹھی بھر ہے، 2-4 صفیں لگی ہے، اور امام بیچارہ، ابھی کل میں نے ایک ویڈیو دیکھا، امام سورہ رحمان کی تلاوت کر رہا ہے اور سامنے خانہ کعبہ ہے اور پیچھے 2-4 صف ہیں، اور امام کی ہچکیاں بدی ہوئی ہیں، امام رو رہا ہے، اس کا دل پسیج رہا ہے، اس کا دل رو رہا ہے کہ اے اللہ آج تیرے گھر کو یہ دن بھی دیکھنا تھا۔ میرے بھائیوں، ہم سب کے لیے تکلیف کی چیز، اور ہم اللہ سے دعا کریں اللہ اس آزمائش کو جلد سے جلد ختم کر دے۔ ابھی آپ دیکھیں عمرے پر پابندی لگ گئی، رمضان میں عمرہ کرنے پر حکومت نے پابندی لگا دی، سعودی عرب کی حکومت نے، اور اگر یہ کورونا وائرس کنٹرول میں نہیں ہوا تو ڈر ہے کہ ہو سکتا ہے اس سال کا حج بھی منسوخ کر دیا جائے، اللہ نہ کرے۔ ہم اللہ کے نبی کی وہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے اللہ ہم پر کوئی ایسی مصیبت مت نازل فرما جو ہمارے دین کے لیے نقصان دہ ہو جائے۔ اس دعا کا صحیح مطلب اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک ایسی مصیبت ہم پر آ رہی ہے کہ عمرہ اور طواف اور حج بھی خطرے میں نظر آ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو قیامت کے پہلے ایک دور وہ بھی آئے گا کہ خانہ کعبہ کو منہدم کر دیا جائے گا، گرا دیا جائے گا، اور حبشہ کا کوئی کالا کلوٹا اور پتلی پتلی ٹانگوں والا انسان خانہ کعبہ کو گرا دے گا۔ یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ ایک آخری حدیث سنا کے، چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے بات ختم کروں گا۔ قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے مسند احمد کی یہ حدیث آپ اپنے سامنے رکھیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان بین یدی الساعہ تسلیم الخاصہ، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے پہلے خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ سلام کرنے میں بھی لوگ بخیلی کریں گے، کنجوسی کریں گے، خاص لوگوں کو سلام کریں۔ حاجی صاحب ہیں، حاجی صاحب مجال نہیں ہے کہ کسی غریب آدمی کو سلام کر دیں، غریب آدمی ہی حاجی صاحب کو سلام کرے گا۔ کیا دستور ہے یہ! نبی نے جو دستور بتائے وہ الگ ہیں۔ نبی نے کہا آپ سواری پر ہیں، کوئی پیدل ہے، سواری والا پیدل کو سلام کرے۔ نبی نے جو دستور بتایا وہ الگ ہے۔ ہمارے یہاں کا دستور دوسرا ہے۔ ہمارے یہاں کا دستور یہ ہے کہ حاجی صاحب، سیٹھ صاحب، بڑے صاحب، ان کو غریب آدمی سلام کرے گا، وہ کبھی غریب آدمی کو سلام نہیں کریں گے۔ تسلیم الخاصہ، نبی اکرم نے فرمایا خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ وفشو التجارہ، اور تجارت بہت زیادہ پھیل جائے گی، قدم قدم پر مارکیٹیں آج بن گئی ہیں۔ پہلے مئو کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے بڑی دکانیں چند ایک ہوا کرتی تھیں، آج بڑی دکانیں بے شمار ہو گئی ہیں، تجارت پھیل گئی۔ پہلے مئو کا کاروبار اتنا آگے نہیں تھا، آج کتنے لوگ ہیں مئو کے اندر جو ایکسپورٹ کا کام کر رہے ہیں۔ وفشو التجارہ، تجارت پھیل جائے گی، حتی تعین المرأۃ زوجہا، یہاں تک کہ عورت اپنے شوہر کی مدد کرے گی۔ عورت اپنے شوہر کی مدد کرے گی، بلکہ آج تو حالات یہ ہو گئے کہ بڑے شاپنگ مال میں اور بڑی دکانوں میں اب جو ریسپشن پر جو ہوتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے بلکہ ہوتی ہے۔ کسی نہ کسی خوبصورت لڑکی کو ہوٹل کے اور دکان کے ریسپشن پر بٹھایا جاتا ہے تاکہ آنے والے کسٹمر کو وہ اپنی خوبصورتی سے لبھائے اور وہ پروڈکٹ کو جو ہے بیچنے میں ان کی مدد کرے۔ عورت تجارت میں لوگوں کی مدد کرے گی۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت کا کام تجارت کرنا نہیں ہے۔ تجارت کرنا، کما کے لانا مرد کی ذمہ داری ہے۔ ہاں، عورت
کے اوپر کبھی ایمرجنسی کے حالات آ جائیں, عورت بیوہ ہو گئی, بچوں کو پالنا ہے, اب وہ حلال طریقے سے جائز طریقے سے پردے میں رہ کر کے کوئی کام کرنا چاہے کر سکتی ہے, لیکن بلا ضرورت عورت نکل کر کے نوکری کرے, کام کرے, تجارت کرے اور پیسہ کما کے لائے, یہ اسلام اس کو مناسب نہیں سمجھتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں دنیاوی اعتبار سے بھی یہ چیز مناسب نہیں ہے. جہاں جہاں بھی اس طریقے کے حالات آئے ہیں وہاں کے گھر والے اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ عورت جب کما کے گھر میں لاتی ہے تو پھر گھر کا جو سسٹم ہے اور جو گھر کا ماحول ہے وہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تجارت پھیل جائے گی یہاں تک کہ مرد کی مدد جو ہے اس کی بیوی کرے گی. وقطع الارحام, اور قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ رشتوں کو کاٹیں گے, بات بات پر لوگ بگاڑ کر لیں گے, خاندانوں میں جھگڑے ہو جائیں گے, بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے, باپ بیٹے سے بات نہیں کر رہا ہے, بہن بھائی سے بات نہیں کر رہی ہے, بھائی حج کرنے بھی چلا گیا بھائی سے نہیں بول رہا ہے, پڑوسی سے ناراض ہے. وقطع الارحام, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں رشتوں کو کاٹنے والے بھی قیامت کے پہلے آئیں گے. آج الحمدللہ میں ایک ایسے علاقے میں بیٹھا ہوں, میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ اکثریت اہل حدیث آبادی کی ہے, ہمارے قرآن اور حدیث پر چلنے والے لوگوں کی آبادی. لیکن کیا ہمارے گھروں میں جھگڑوں کی کمی ہے, مقدمے بازیوں کی کمی ہے, بھائی بھائی میں جھگڑا نہیں ہے؟ کیوں ہے میرے بھائیوں, کیوں ہے؟ اپنے دلوں کو تھوڑا بڑا کر لو میرے بھائیوں. بھائی کی بھائی سے اگر ناراضگی ہے, جو خاندان کے بڑے لوگ ہیں ملانے کی کوشش کریں. اور بھائی میں اگر جھگڑا ہے, باپ بیٹے میں اگر جھگڑا ہے, ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کرو. میرے رب نے قرآن میں جنتی لوگوں کی ایک صفت بیان کی, والکاظمین الغیظ, میرے جنتی بندے غصے کو پی جاتے ہیں, والعافین عن الناس, اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. میرے بھائیوں لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ پیدا کرو. رشتوں کو کاٹنے والے نہیں بلکہ رشتوں کو جوڑنے والے بنو. میرے نبی رشتوں کو جوڑنے کے لیے آئے تھے. وشہادۃ الزور, اور قیامت کی ایک نشانی جھوٹی گواہی دینا بھی ہے. جھوٹ بولنا عام ہو جائے گا اور جھوٹی گواہی دینا عام ہو جائے گا. وکتمان شہادت الحق, اور سچی گواہی کو چھپا لیا جائے گا. سچی گواہی دینے والا اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا, اور جھوٹی گواہی دینے والے کو انعام دے کے, رشوت دے کے اس سے جھوٹی گواہی دلوائی جائے گی. آج عام بات ہے. اور آخری بات جو اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمائی, وہ ظہور القلم, اور قلم کی طاقت دنیا جان لے گی. قلم سے مراد آج میڈیا کی طاقت ہے. قلم سے مراد آج میڈیا کی طاقت ہے. آج میڈیا کو اگر خرید لیا جائے تو میڈیا جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنانے میں ماہر ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں دلی کے اندر جو فساد ہوا, جو دنگا ہوا, یہ کوئی 1-2 سال کی محنت نہیں ہے. پچھلے 6-7 سالوں سے میڈیا نے وہ زہر اگلا ہے, وہ زہر اگلا ہے, اور لوگوں کے دل و دماغ میں نفرت کے وہ بیج بوئے ہیں کہ دلی کا وہ دنگا ان بیجوں کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے. میرے بھائیوں, میڈیا آج حکومتیں بنا رہا ہے, میڈیا آج حکومتیں گرا رہا ہے. اور افسوس کی بات ہے ہم مسلمان خالی بیٹھ کر کے تبصرہ کرتے ہیں, میڈیا بہت ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے. ہمارے لوگوں کو میڈیا میں آنا چاہیے. اپنے بچوں کو پڑھاؤ, انہیں جرنلسٹ بناؤ, انہیں صحافی بناؤ. اس دیش میں بہت سارے رویش کمار ہونے چاہیے. اس دیش میں بہت سارے ایسے ایماندار صحافی ہونے چاہیے جو سچائی کی آواز لوگوں تک پہنچائیں. اور یہ کام ہمارا بھی ہے میرے بھائیوں. ہم صرف رونا روتے رہتے ہیں, میڈیا ہمارے خلاف ہے, چینل ہمارے خلاف ہیں, اخبار ہمارے خلاف ہیں, لیکن ہم اس کا کوئی بدل تلاش نہیں کرتے. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ظہور القلم, قلم کی طاقت دنیا جان لے گی, میڈیا کی طاقت لوگ جان لیں گے. یہ چند اہم نشانیاں تھیں قیامت کی. آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہم سب کو اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اندر جو کمیاں اور کوتاہیاں ہیں رب العالمین ان کو دور فرما دے, اور ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں سے جو لوگ کرونا وائرس کے شکار ہیں دنیا میں جہاں بھی, اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. اللہ اس مصیبت کو جلد سے جلد ختم کر دے. اللہ اس آزمائش سے ہم سب کو جلد سے جلد نکال دے. ہمیں سے جو لوگ مسجدوں سے دور ہیں, نمازوں سے دور ہیں, الہ العالمین ان کو نمازوں سے اور مسجدوں سے جوڑنے کی توفیق عطا فرما. الہی ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما. رب العالمین ہماری خواتین کی اصلاح فرما. رب العالمین ہمارے کاروبار پر, ہماری معیشت پر جو برے حالات پڑ چکے ہیں, جو برے اثرات ہیں, اے اللہ تو ہمارے کاروبار کی حفاظت فرما, ہمارے کاروبار میں برکت نازل فرما. ہمیں حرام سے بچا کر کے حلال روزی کھانے اور اپنے بچوں کو کھلانے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہمارے مدارس کی حفاظت فرما, ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما, ہمارے علماء کی حفاظت فرما, ہمارے جان و مال کی, ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما. رب العالمین اس ملک میں ہمارے اوپر
بہت طریقے کے ظلم کیے جا رہے ہیں اور ظلم کرنے کے بڑے منصوبے ہیں. اے اللہ تو ظالموں کے ہر منصوبے کو ناکام کر دے. اے اللہ ظالموں کی ہر سازش کو ناکام کر دے. رب العالمین جو اس ملک میں ظلم کرنا چاہتے ہیں، اس ملک کا امن اور چین سکون ختم کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ ایسی طاقتوں کو، ایسی قوتوں کو، ایسے تمام لوگوں کو تو ان کے ارادوں میں ناکام کر دے. رب العالمین تو اسلام کو عزت اور سربلندی عطا فرما. رب العالمین ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما. رب العالمین ہم جب تک دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.